خدا خیر کرے خیر کرے خدا خیر کرے اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے اس طرف سارے محمد کے گھرانے والے کون کس کا ہے طرفدار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کر یہ قیامت کے ہے آثار خدا خیر کرے روز عاشور دواؤں سے برستا ہے لہو روز عاشور دواؤں سے برستا ہے لہو لٹ گئی کس کی یہ سرکار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو کیا کرے صاحب کردار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر بہن کہتی ہے یہ ہر بار خدا خیر کرے ارے وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گرے مشک و علم وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گرے مشک و علم نہ علم ہے نہ علمدار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے کتنے صدمے ہیں جو سچا دل کو سہنے ہیں ابھی کتنے صدمے ہیں جو سچا دل کو سہنے ہیں ابھی ارے بیڑیاں ہوتی ہے تیار خدا خیر کرے آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی ارے آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی سارا عالم ہے عزادار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا کم نہ ہو آپ کے زوار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار
خدا خیر کرے شہ کے ماتم میں ہلالے سی فضا گونج اٹھی شہ کے ماتم میں ہلالے سی فضا گونج اٹھی کیوں یہ لرزا در و دیوار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر پر محمد والے محمد صلوات اللہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم شعبان بھائی اسماعیل بھائی چماڑی والا، مرحوم محبوب علی شعبان بھائی چماڑی والا، مرحوم امیر علی رمضان حسین بوجانی ان ایمنا مہردار، مرحوم محمد عباس محمد حسین بوجانی اور اس فرش ادا پر بیٹھے ہوئے تمام لوگ جو مرحوم ہو چکے ہیں، ان کے مرحومین کی ارواح کو ایصال فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین مولانا مقتدانا وہادینا وسیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو مجلس کا آغاز اسی عظیم شخصیت کے ذکر سے شروع کرتے ہیں جس عظیم شخصیت نے یقیناً اس سزا خانے کو اور بھی بہت ساری چیزوں کو انجام دیا اور سماج اور معاشرے کی بے پناہ خدمت کی، یہاں تک کہ فخر گجرات بھی کہلائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کی روح شاد و آباد ہو جائے، اور ہم آج اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے مجلس پڑھ رہے ہیں، جس ممبر سے خطاب کرنے کا موقع ملا۔ ایک عجب اتفاق ہے کہ اتنا پرانا ممبر دیکھنے کو کیا، سننے کو کیا، دیکھنے کو نہیں ملتا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ 150 سال پرانے ممبر پہ سے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے۔
مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ممبر 150 سال پرانا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نہ جانے کتنے عظیم لوگوں نے اس ممبر سے ذکر کیا ہوگا۔ جگہ معتبر نہیں ہوتی، معتبر لوگوں کے آنے سے جگہ معتبر بن جاتی ہے۔ جگہ معتبر نہیں ہوتی، معتبر لوگوں کے آنے سے جگہ معتبر بن جاتی ہے۔ مثلا جس جگہ ہمارے نبی کی ولادت ہوئی، آج سارا عالم اسلام اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ ہمارے نبی کی ولادت سے پہلے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمارے نبی کی ولادت کے بعد اس کی حیثیت واقعی اتنی عظیم ہو گئی کہ لوگوں کی زیارت گاہ بن گئی۔ کربلا امام حسین کے آنے سے پہلے بھی کربلا تھی، مگر جب امام حسین شہید ہو گئے تو کربلا کی آج اتنی عظمت ہے کہ سارے جہان سے بلا مذہب و تفریق آپ ہی کربلا کی زیارت کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ پورے جہان سے لوگ جا رہے ہیں اس سورما کی زیارت کرنے کے لیے جس نے مذہب و ملت سے اوپر ہو کے انسانیت کو ابھارا۔ اور امام حسین نے مذہب نہیں، امام حسین نے پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ اس لیے آج اس انسان کامل کی زیارت کرنے کے لیے تو ہم نے یہیں سے بات شروع کی کہ معتبر لوگوں کی وجہ سے جگہ معتبر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا جیسے کہ جب تک جناب ہاجرہ مکے میں نہیں آئی تھی، مکے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر آج مکہ اتنا عظیم ہو گیا۔ اگر دیکھا جائے تو مکے کو بسانے والی ایک عورت ہی تو ہے جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا۔ تو معتبر لوگ جب آ جاتے ہیں تو جگہ معتبر بن جاتی ہے۔ اسی اعتبار سے ذکر کی بھی، اس ممبر کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب اس پہ معتبر لوگوں کا ذکر ہو جاتا ہے تو ممبر بھی قابل احترام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری کہ ہم غور کریں کہ واقعا ذکر میں کتنی فضیلت ہے، اور چونکہ شعبان بھائی نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو باقی رکھا اور زندگی انہی کے ذکر میں، اور خدا کا یہ فیصلہ بھی ہے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اپنی اوقات کے مطابق، بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اپنی اوقات کے مطابق، اور اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ اب پہلے تو ہم شان ہی نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کی شان کیا ہے، اس لیے کہ ہماری اوقات اتنی نہیں ہے کہ ہم شان الہی کو سمجھ سکیں۔ تو پتہ چلا بندہ جو ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اپنی اوقات کے مطابق۔ میری اوقات ہی کتنی ہے، اگر ایک لمحے کے لیے مثلا سانس بند ہو جائے تو اگلا سانس نہ لے سکوں، ایک لمحے کے لیے اگر روح بدن میں نہ رہے تو یقیناً زندگی نہیں ہو سکتی۔ تو اس اعتبار سے جس کی ایک لمحے کی زندگی کی اوقات نہ ہو وہ اللہ کا ذکر کرے گا تو اپنی اوقات کے ہی تو مطابق، جبکہ میرے مالک نے آواز دی قرآن مجید میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پتہ لگا بندہ ذکر کرتا ہے اپنی اوقات کے مطابق، خدا ذکر کرتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ بندے کا ذکر یہ ہے جب تک زندہ ہے تب تک ذکر کرتا ہے، مر جاتا ہے تو ذکر کرنا بند ہو جاتا ہے۔ خدا کی شان یہ ہے کہ مر کے بھی مرنے والے ذاکر کے ذکر کو زندہ کر دیتا ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ قرآن مجید میں اللہ نے کتنی عزت دی ہے مجھے، واقعاً فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پہلے تو ہمیں دیکھیں کہ ہماری اوقات ہی کیا ہے، اور اس کے بعد خدا ہمارا ذکر کرتا ہے ملائکہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے، اور اس کے ذکر کا طریقہ یہ ہے ہماری برائیوں کو چھپا دیتا ہے اور نیکیوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اس کے ذکر کرنے کا آج مثلا نہ جانے کتنے سال ہو گئے زندگی گزرے ہوئے، اور ہم سب ان کی محبت میں، ان کی یاد میں، ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے اس ذات سے ان کے ذکر کو جوڑ رہے ہیں جس کا ذکر ہر زمانے میں ہو رہا ہے اور پوری کائنات میں ہو رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم حسین کے ذکر کے ذریعے، بس جب بات آ ہی گئی ہے ذکر کی، اور یہ بھی ضروری ہے جس کا ذکر امام حسین، جو امام حسین کا ذکر کرتا ہے اسے امام حسین زندہ بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ اس ذکر میں زندگی ہے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کا ہی کام ہے کہ وہ اپنے ذکر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ نہ آپ کی اوقات ہے نہ میری اوقات ہے کہ میں حسین کے ذکر کو زندہ رکھوں۔ ایک چھوٹے سے واقعے میں بہت عظیم
نقطہ ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ نقطہ پیش کر دیتا ہوں, مگر واقعہ پورا سنانا پڑے گا اس سلسلے میں. اور واقعہ یہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا. واقع تو وہی ہے, تاریخ بھی وہی ہے. اس اعتبار سے بس وہ نقطے ہی ہوتے ہیں جو انسان کو بدل دیتے ہیں. سوچنے کا انداز ہوتا ہے, سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے. آدم نے جو گندم کھایا تھا وہی آج تک میں بھی کھا رہا ہوں, بس ڈش کے تبدیل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس اعتبار سے ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ورنہ گندم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, وہی ہوا ہے, وہی فضا ہے, وہی سما ہے, وہی آسمان ہے, وہی زمین ہے, سب کچھ وہی ہے. بس تھوڑا سا سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. جب سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے تو خدا بھی جو ہے اپنی نعمتوں کو نازل کر دیتا ہے. انداز فکر پر ہی تو خدا کا انعام ملتا ہے. مثلا مثال کے طور پر ایک شخص نے مکان بنایا, اور جب ایک شخص نے مکان بنایا, امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص نے امام کو دعوت دی کہ میرے گھر پر میرا مکان دیکھنے کے لیے آئے, آپ کے قدم آ جائیں گے تو مکان بابرکت ہو جائے گا. وہ مکان دکھانے لگا, یہ جو ونڈو بنائی ہے, یہ یہاں پر دروازہ لگایا ہے, اور یہ جو ہے مثلا ونڈو اس لیے لگائی ہے تاکہ گرمیوں میں ہوا آ سکے اور ہمیں آرام سے سکون مل سکے. امام نے فرمایا دیکھیے توجہ رکھیے, فکر کی انداز فکر پر ہی, فکر کی تھوڑی سی تبدیل پر جو ہے عبادت بن جاتی ہے. مثلا غذا تو آپ کھاتے ہی ہیں, کھاتے رہیں گے, لیکن بس یہ فکر اتنی سی بدل لو کہ میں غذا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ عبادت پروردگار کر سکوں. غذا کھانا بھی عبادت بن جائے گا اور لباس پہننا بھی عبادت بن جائے گا. غذا کھانا بھی عبادت بن جائے گا اور لباس پہننا بھی عبادت بن جائے گا. عبادت صحیح معنوں میں یہاں سے ہے, اور اعضاء و جوارح پہ رکوع کر دو وہ تو عبادت کا اثر ظاہر ہوتا ہے, ورنہ عبادت تو اصل معنی یہاں سے ہوتی ہے. اگر یہ صحیح ہے تو عبادت صحیح ہے, اور یہ کہیں اور بھٹک رہا ہے, رکوع کہیں اور ہے, سجدہ کہیں اور ہے, تو ایسی عبادتیں قابل قبول نہیں ہے. وہی عبادتیں قابل قبول ہے جس میں انسان موجود ہو عبادت میں, جس میں انسان موجود ہے عبادت میں. جبکہ ہماری ساری عبادتیں ایسی ہی ہیں کہ ہم کہیں اور ہیں, عبادت کہیں اور ہے, لیکن کرم ہے اس پروردگار کا, اس نے ان عبادتوں کے بھی رد کرنے کا اعلان نہیں کیا بلکہ ان کے بھی قبول کر لینے کا اعلان کر دیا ہے. تم کرو تو صحیح, کرنا تمہارا کام ہے, قبول کرنا میرا کام ہے. یہ بھی فکرہ میرا نہیں ہے, یہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہے. جب انہیں ڈھونڈتے ہوئے دشمن آ رہے تھے تاکہ انہیں قتل کر دے, تاکہ نام خدا مٹا سکیں, تاکہ نبی کے نام کو مٹا سکیں, جناب ابراہیم سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا ابراہیم کو جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں. کیسے ہیں؟ کہا دیکھنے میں بالکل میرے جیسے ہیں. اسے تھوڑا پیچھے ایک سلوات دیکھنے میں بالکل میرے جیسے ہیں. کہا پھر آپ ہمیں ان کا پتہ دے دیجئے. کہا پہلے میرے یہاں ایک وقت کا کھانا کھا لیجئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جناب ابراہیم نے کھانا تیار کیا, بہترین کھانا کھلایا. انہوں نے کھانا کھانے کے بعد پوچھا اب تو ابراہیم کو بتا دیجئے, عربوں کی یہ فطرت ہوا کرتی تھی کہ اگر وہ کسی کا نمک کھا لیا کرتے تھے اس کے بعد پھر غداری نہیں کیا کرتے تھے. لہذا جناب ابراہیم نے کہا میں ہی تو ابراہیم ہوں. کہا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا, ہم تو آپ سے دشمنی نکالنے کے لیے آئے تھے, اور اب بتائیے اپنے غذا کی قیمت لے لیجئے. کہا اگر قیمت ہی دینا چاہتے ہو تو قیمت اس کی یہ ہے میرے مالک کو ایک سجدہ کر لو, سر جھکا لو. کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, اسی کی وجہ سے تو تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں. کہا نہیں بس قیمت تو یہی ہے. انہوں نے کہا ہر ایک لمحے کے لیے اگر سر جھکا ہی لیں گے تو کیا پریشانی ہے. لہذا سجدے میں گر گئے, ادھر یہ سجدے میں گرے, ادھر ابراہیم نے ہاتھوں کو بلند کر دیا. مالک سر کو جھکانا میرا کام تھا, دلوں کو جھکا دینا تیرا کام ہے. تو بس پتہ یہی چلا نماز پڑھنا میرا کام ہے, قبول کرنا تیرا کام ہے. ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. میرا کام تو اتنا ہی ہے کہ میں جتنا کر سکتا ہوں اتنا کروں گا, اور یقیناً کوشش بھی ہوتی ہے, مگر نہ جانے ذہن وسوسوں سے کدھر بھٹک جاتا ہے. مگر میں تیری عبادتوں سے تو غافل نہیں ہوں, میں تیری
ذات سے تو غافل نہیں ہوں، اور یہ جملہ بھی میرا نہیں ہے، یہ جملہ بھی امام سجاد علیہ السلام کا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں پروردگارا میں نے تیرا گناہ اس لیے نہیں کیا کہ میں تیری وحدانیت کا قائل نہیں رہ گیا تھا، میں نے تیرا گناہ اس لیے نہیں کیا ہے کہ میں تجھ سے جو ہے مثلا بے امید اور بے آس ہو گیا تھا، بلکہ پروردگارا ہوا کچھ ایسا کہ میرے نفس نے آگے بڑھنے کی دعوت دی اور گناہ نے مجھے آگے کھینچ لینے کی دعوت دی، بس میرے پروردگار مجھ سے ہو گیا، اب تو میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اور اس کے بعد امام کا جملہ سنیے، اتنا عظیم ہے کہ ذہن کی انسان یعنی آسمان پہ بلند ہو جاتا ہے اگر انسان غور کرے۔ امام کا جملہ سنیے، پروردگارا گناہ تو مجھ سے ہو گیا، اب گناہ بخش دے، اس لیے کہ اگر تو میرا گناہ معاف کر دے گا تو تیرے رتبوں میں کمی نہیں آئے گی، اور اگر معاف نہیں کرے گا تو تیرے رتبوں میں بڑھوتری نہیں آئے گی، یعنی تجھے کہیں سے تمغے ملنے والے نہیں ہیں، تجھے کہیں سے انعام ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کے جتنے بھی عہدیدار ہوتے ہیں انہیں تو انعام ملتا ہے، مجرم کو پکڑنے سے انعام مل جاتا ہے، عہدے بڑے ہو جاتے ہیں، تھانے دار ہے تو ایس پی بن جاتا ہے، ایس پی ہے تو ڈی ایس پی بن جاتا ہے، مگر تیری ذات تو ایسی نہیں ہے کہ تو مجرموں کو پکڑے گا تو تیرے عہدوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ پروردگارا نہ معاف کرنے سے گھٹتے ہیں، نہ معاف کرنے سے گھٹتے ہیں، نہ سزا دینے سے بڑھتے ہیں، پھر نہ گھٹ رہا ہے تیرا رتبہ نہ بڑھ رہا ہے، تو مجھے معاف ہی کر دے تاکہ بندوں کے درمیان عزت کی زندگی جی سکوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تاکہ لوگوں کے درمیان میں عزت کی زندگی جی سکوں، تو اسی لیے پروردگار عالم نے اس ذکر کو زندہ رکھا، اور یہ ذکر جو ہم کر رہے ہیں ہماری اوقات نہیں ہے، بالکل بھی اوقات نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مثلا امام حسین کی محبت میں خانہ کعبہ، خانہ خدا، خانہ امام، یعنی امام بارگاہ آباد رہے، دور دراز سے چل کے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں، اس جگہ میں اتنی کشش رکھ دی ہے، جس جگہ پر ذکر حسین ہو جائے وہ بھی اتنی معتبر ہو جاتی ہے کہ لوگ دور سے کھینچ کے چلے آتے ہیں۔ جب ذکر حسین میں اتنی برکت ہے، جہاں علی کی ولادت ہو جائے اس جگہ میں برکت کیسے نہیں ہوگی؟ اس اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر، یقیناً یہ ذکر امام حسین کی وجہ سے باقی ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ ذکر کو امام حسین نے باقی رکھا ہوا ہے۔ مثلا تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شہزادہ تھا، ایک نوجوان تھا، یعنی یتیم بچہ تھا، اور جب یہ یتیم بچہ تھا جناب موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ یتیم تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں داخل ہوئے اور ان کی والدہ سے اجازت مانگی، کیا میں تمہارے یہاں رہ سکتا ہوں، ٹھہر سکتا ہوں؟ ان کی والدہ نے اجازت دے دی۔ ایسی ایک ٹوٹی پھوٹی سی جھوپڑی سی جس پہ مثلا پھوس کا چھپر پڑا ہوا تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام عبادت پروردگار میں لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ نوجوان جنگلوں سے لکڑی کاٹنے کے بعد اپنے گھر میں آ گیا، اور اب جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، مرتبہ ان کے پاس گیا، سلام و کلام ہوا۔ جناب عیسیٰ نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی کہا، تمہیں مجھ سے جو طلب کرنا ہے تم مجھ سے طلب کرو، انشاءاللہ حکم خدا سے میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اس نے کہا، اے بزرگوار، کیا میں اس سے تمام دل کے حالات کی بات کر سکتا ہوں؟ جناب عیسیٰ نے کہا، ہاں تم مجھ سے تمام دل کے حالات کی بات کر سکتے ہو۔ مرتبہ یہ اپنی والدہ کے پاس گیا، اے والدہ گرامی، یہ بزرگوار کہہ رہے ہیں، جو کہنا چاہتے ہو کہو، میں تمہارے دل کی ساری مرادیں پوری کر دوں گا اللہ کے حکم سے، کیا میں ان سے کہہ سکتا ہوں؟ ماں نے کہا ہاں، اس لیے کہ جب سے ہمارے گھر میں آئے ہیں ہمارا گھر بھی منور ہے، ہمارے گھر سے نور آسمان تک برس رہا ہے، لہذا آپ ان سے جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ جناب عیسیٰ کے پاس یہ بچہ آیا، اے بزرگوار کیا اجازت ہے کہ میں آپ سے تمام بات کہوں؟ ہاں یقیناً اجازت ہے۔ کہ پھر بات ایسی ہے، میں ایک یتیم بچہ ہوں مگر بادشاہ کے محل کے سامنے سے نکل رہا تھا، میں نے شہزادی کو دیکھ لیا اور چاہتا ہوں کہ میں اس سے شادی کر لوں، مگر یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا، تیری یہ دعا بھی قبول ہو جائے گی پروردگار عالم کے حکم سے۔ کہا مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ کہا تمہیں کرنا یہ پڑے گا، بادشاہ کے محل کے صدر دروازے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جانا، جیسے ہی لوگ ادھر سے گزرے تم یہ کہنا میں بادشاہ کی بیٹی سے اپنا رشتہ دینا چاہتا ہوں۔ لوگ ادھر سے گزرے، اس نے یہی کہنا شروع کیا، میں بادشاہ کی بیٹی سے اپنا رشتہ دینا چاہتا ہوں۔ لوگ ہنسی میں اڑا کے چلے گئے، دربار بادشاہ کا سج گیا، اور جب دربار بادشاہ کا سجا، مرتبہ جب دربار اٹھنے والا تھا، مرتبہ لوگوں نے کچھ ایسے جو چاپلوس ٹائپ
کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, حالات اچھے نہیں ہیں. مرتبہ دیکھیے کیا کہا, ذکر کیسے زندہ رہتا ہے. اس جملے کو یاد رکھیے گا, ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اس ذکر کو زندہ رکھیں, کسی کی شان ہے جس نے ذکر کو زندہ رکھا ہے. اس کے بعد بادشاہ نے اسے بلا لیا, دیکھا کہ کپڑے تو پھٹے ہوئے ہیں, پیروں میں جوتیاں تک نہیں ہیں, اور یہ چلا ہے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے. کہا تم رشتہ لے کے آئے ہو؟ کہا حضور میں ہی رشتہ لے کے آیا ہوں. کہا تمہارے پہ اگر تم رشتہ لے کے آئے ہو تو دیکھو اتنے وزن کے یاقوت, اتنے وزن کے زمرد, اتنے وزن کے موتی, اتنا سونا, اتنا چاندی, اتنے ہیرے, اتنے جواہرات تمہیں میرے پاس لانے پڑیں گے تاکہ میں تمہارے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ تیار کر دوں. اس کے پاس تو امید تھی. مایوس وہ ہوتا ہے جس کے پاس امید مر جاتی ہے, اور جس کی امید زندہ ہو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. اسی طریقے سے یہی حال ہمارا ہے, جن کی امیدیں مر گئی ہو وہ مایوس ہو جائیں. ہماری امید تو پردہ غیب میں زندہ ہے, ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری جن کی امیدیں مر جاتی ہیں وہ مایوس ہوں. ہمیں تو اللہ نے اتنا بڑا خزانہ دیا ہے. ہمارے پاس تو امام زمانہ ہے, ہمارے پاس تو علی ہے, ہمارے پاس تو حسن ہے, ہمارے پاس تو حسین ہے. میں نے ایک مجلس میں ایک جملہ کہا, دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا بھی مطالعہ کر لیجئے, کچھ نہ کچھ من گھڑت ضرور مل جائے گی, مگر اپنے مذہب کا مطالعہ کر لیجئے, ادھر من گھڑت ہی من گھڑت ہے, ادھر کیریکٹر ہی کیریکٹر ہے, ادھر کردار ہی کردار ہے, ادھر کوئی من گھڑت نہیں ہے. ہاں یہ ممکن ہے مجھ جیسوں نے اپنی عزت منوانے کے لیے گھڑ کے ادھر کوئی بات منسوب کر دی ہو, مگر ادھر سے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے لیے کسی بات کو گھڑ دیا جائے. اس لیے گھڑا وہاں جاتا ہے جہاں ہوتا نہیں ہے. جن کے فضائل کائنات میں نہ سمائے جائیں ان کی طرف گھڑ کے منسوب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے فضائل تو بے پناہ ہے, اس لیے ان کے ذکر کو مرتا ہوا ہے. جس کی امید مر جاتی ہے اور وہ زندہ رہتا ہے, جس کی امید زندہ رہتی ہے. اس کی امید زندہ تھی, یہ عیسیٰ کے پاس لوٹ گیا, اور جناب عیسیٰ کے پاس جب لوٹ گیا حضرت عیسیٰ کو دیکھا پیروں میں جوتیاں نہیں ہیں, ان کا پیٹ جو ہے کمر سے لگا ہوا ہے, کپڑے موٹے تازے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ایسے کپڑے بے مثلا بالکل ایک دم بالکل ایسے کپڑے جو بالکل ٹانک کے بنے ہوئے ہیں. دیکھنے کے بعد اس نے کہا ہاں بادشاہ نے ہاں تو کر دی ہے, مگر اتنے ہیرے مانگے ہیں, اتنے موتی مانگے ہیں. جناب عیسیٰ پتا چلا جو دنیا کے بندے ہوتے ہیں مجبور وہ ہوتے ہیں, جو خدا کے بندے بن جاتے ہیں وہ مجبور نہیں ہوتے. جناب عیسیٰ نے کہا پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, یہ جو پتھر دیکھ رہے ہو زمین پر چھوٹی چھوٹی کاکر, انہیں جمع کر لو. یہ بچہ تشت میں جمع کرتا گیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں. جناب عیسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھایا, جتنے وزن کے بادشاہ نے مانگے تھے, جتنی تعداد میں مانگے تھے, جتنے گریڈ کے مانگے تھے, وہ سب بن کے تیار ہو گئے. جناب یہ بچہ لے کے بادشاہ کی خدمت میں گیا. اس نے کہا ایک نہیں 5 اور لے کے آنے ہیں. اس کی تو امید زندہ تھی, یہ 5 اور لینے کے لیے گیا. لہذا پھر جناب عیسیٰ نے وہی کیا. مرتبہ جب یہ 5 لے کے گیا, بادشاہ نے کہا میں تیری اوقات جانتا ہوں, تیرے بس کی بات نہیں ہے یہ کام کرنا. اسے بتا جس نے یہ کام کرنے کی طاقت رکھی ہے. بس یہی میں کہہ رہا ہوں پروردگارا, ہم اپنی اوقات جانتے ہیں, ہمارے بس کی بات نہیں ہے ذکر ازا کو باقی رکھنا, اسی کی شان ہے ذکر ازا کو باقی رکھنا. نعرے حیدری حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد. ذکر ازا اسی کی شان ہے, ہماری اوقات نہیں. بادشاہ نے کہا میں جانتا ہوں تیری اوقات کو, تمہارے بس کی بات نہیں یہ کام کرنا. اس کو بلا کے لاؤ جس کی شان ہے, جس نے یہ کام کر دیا. کہا بس تو میرے پیچھے جناب موسیٰ جناب عیسیٰ کی طاقت ہے, اور جس کے پیچھے جناب عیسیٰ کی طاقت ہے, جب وہ بادشاہوں سے ٹکرا سکتا ہے, اور جس کے پیچھے فخر عیسیٰ امام زمانہ کی طاقت ہے, تو وہ باطلوں سے کیوں نہیں ٹکرا سکتا. ہمت ہونی چاہیے. وہ تو خود کہتے ہیں ہم تو چشم زدن کے لیے بھی تم سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹاتے, ایک لمحے کے لیے بھی ہم ہم اپنی نگاہیں نہیں ہٹاتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہمیں خبر رہنی چاہیے کہ ہم کس کے ذکر میں بیٹھے ہیں. خدا کی قسم اگر اس ذکر کی وجہ سے ہمارے دل زندہ ہو جائیں, نفرتوں کو نکال دیں, حسد کو ختم کر دیں, بیماریوں کو پھینک دیں, نفرتوں کو بالکل ختم کر دیں, یہاں تک کہ جو تمہیں نقصان پہنچائے اس سے بھی محبت کرنے کا جذبہ پیدا
جو ہمیں نقصان کو، یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات کس کی ہے میں بھی بتاتا ہوں. جو تمہیں نقصان پہنچا دے، جو تمہیں بہت نقصان پہنچا دے، مجھے کوئی کتنا بھی نقصان پہنچا دے، کیا لے سکتا ہے؟ گھر چھین سکتا ہے، زمین چھین سکتا ہے، مال چھین سکتا ہے، دولت چھین سکتا ہے، بیٹے کو قتل کر سکتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں. لیکن علی سے زیادہ قیمتی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اور علی نے اس سے محبت کا اظہار کیا پانی پلا کے، یعنی محبت میں اس پہ کرم کر کے، یعنی کرم کر کے اس پر بھی کرم کر دیا علی نے، جس نے سر مبارک پر ضربت ماری تھی. بس پتا چلا نفرت کرنا ہمارا کام نہیں ہے، نفرت کرنے والوں سے بھی محبت کرنا ہمارا کام ہے. نفرت کرنا ہمارا کام ہے. جو تمہیں نقصان پہنچائے اس سے بھی محبت کرو. اپنے سے تو محبت کرنا سب نے سیکھا ہے، مگر دشمنوں سے محبت کرنا علی نے بتایا ہے، امام نے بتایا ہے، حسن نے بتایا ہے، حسین نے بتایا ہے. اور کس اعتبار سے بتایا ہے؟ سب کی سیرتیں موجود ہیں. مسائل کا فقرہ تو نہیں پڑھ رہا ہوں، مگر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بات موضوع سے متعلق ہے. امام سجاد کے سامنے ایک شخص آ گیا اور مسائل بھی آ ہی گئے، اس لیے کہ جب ایک شخص آیا جو پیاسا تھا، امام نے پانی پلا دیا. اور جب امام نے پانی پلا دیا، پانی پی کے کہتا ہے اگر پہچانتے ہوتے تو پانی بالکل نہ پلاتے. امام نے کہا کیسے نہیں پہچانتے؟ جس نے ہمارے بھائی علی اکبر کے سینے پہ حملہ کیا ہو ہم اسے نہیں پہچانتے؟ تو یہ ذرا غور کریں کہ ہمیں آئمہ نے کیا سبق دیا ہے. نفرت کرنا ہمارا کام نہیں، نفرت کرنے والوں سے محبت کرنا ہمارا کام ہے. نفرت کو محبت ہی بدل سکتی ہے اور کچھ نہیں. اور اس کے بعد جب یہ ایام عزا، آج محرم کی پہلی تاریخ ہو گئی ہے، عموماً رخصتی کے حالات پڑے جاتے ہیں، مگر میں تھوڑا سا ہٹ کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. اور میں وہ بات آپ کی خدمت میں موضوع سے بھی متعلق ہو جائے گی. امام نے نفرت کرنے والوں سے محبت کرنا سکھائی اور مسائل بھی اسی موضوع میں آ جائیں گے. اور موضوع کیا ہے؟ امام حسین جا رہے ہیں کربلا کی جانب، خور کے لشکر نے آگے امام حسین کے قافلے کو روک لیا. اور امام حسین کا قافلہ یقیناً ہر نفرت لے کے آیا تھا، مگر وارے کریم مولا تو نے ہر کے لشکر کو پانی پلا کے ثابت کر دیا. ارے نفرت کرنے والوں سے محبت کریں. اب مسائل کا جملہ سنیے، یہاں پر دیکھیے کتنے بڑے مسائل ہیں. بیان کرتا ہے ایک شخص جو سب سے پیچھے تھا اس قافلہ میں، ان کے پاس 1000 لوگوں کا لشکر تھا، تو گویا 1000 گھوڑے بھی ہوں گے، 1000 اونٹ جس پہ بھی وہ سوار ہوں گے. ایک آدمی اس قافلے کے سب سے پیچھے تھا. یہ بیان کرتا ہے کہ میں سب سے پیچھے تھا قافلے کے، اور ہوا یہ کہ امام حسین نے حکم دیا اکبر تم گھوڑ کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، گھوڑ کے لوگوں قافلے والوں کو بھی پانی پلاؤ. لیکن میں اس قافلے میں سب سے پیچھے تھا اور اتنا حواس باختہ ہو گیا تھا، اپنے اونٹ سے بھی نہیں اتر سکتا تھا، اور قریب تھا کہ میں مر جاؤں. حسین ابن علی ابھی تک کسی کو پانی نہیں پلا رہے تھے، عباس پلا رہے تھے، یاور انصار پلا رہے تھے، علی اکبر پلا رہے تھے، حسین تو بیٹھے ہوئے تھے. لیکن بیٹھے ہوئے کریم مولا کی نگاہ مجھ پہ پڑ گئی، اور جب میری حالت کو دیکھا حسین ابن علی نے خود اٹھ کے چلے. مجھے کہا اپنے فصیح عربی میں کہا اپنے اونٹ کو بٹھاؤ. ارے میں اتنا حواس باختہ ہو چکا تھا، اونٹ کو نہیں بٹھا سکا. مولا نے اپنے ہاتھوں سے بہار لی اور اونٹ کو بٹھایا. اور جب اونٹ کو بٹھا دیا ایک بندہ مجھ سے کہا ارے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ تاکہ پانی پی سکو. میرے ہاتھ لرزنے لگے، میں پانی نہ پی سکا. ارے مولا نے منہ کا دہانا، مشک کا دہانا میرے منہ سے لگا دیا. اے کریم مولا، ارے آپ کتنے کریم ہیں، جس نے دشمنوں سے نفرت کی ہے آپ ان سے محبت کر رہے ہیں. جو آپ سے نفرت کرتے ہیں یہی تو ہے کل آپ کی بچی سکینہ کو تماشے لگائیں گے، یہی تو ہے جو کل علی اصغر کا خون بہا دیں گے، مگر حسین جواب دیں گے یہ ان کا کام ہے، یہ میرا کام ہے. ہم وہ ہیں جو دشمنوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو محبت کرنے والوں سے بھی نفرت کرتے ہیں. بس یہی اس مجلس کا پیغام ہے، نفرت کرنے والوں سے بھی محبت کرو، ہمیں نقصان پہنچانے والوں کو بھی فائدہ پہنچاؤ. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارا بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما.
परवरदिगारा परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जहाँ जहाँ इंसान आबाद है इस दुनिया में, सबकी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जो काबिल हिदायत, जो हिदायत पा चुके हैं, उनके ईमान में इजाफा फरमा, और जो अभी हिदायत नहीं पाए हैं उनके लिए हिदायत के असबाब फराहम फरमा। परवरदिगारा हमारे मौला के ज़हूर में ताजी फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर इन मरहूमीन की अरवाह को इसाल फरमा दीजिए। मरहूम शाबान भाई, इस्माइल भाई चमाड़ी वाला, मरहूम महबूब अली शाबान अली चमाड़ी वाले, मरहूम अमीर अली रमज़ान हुसैन भोजानी अने तैमना मोहरदार, मरहूम मोहम्मद अब्बास, मरहूम मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हुसैन भोजानी और इस फर्श अज़ा पर जितने भी लोग बैठे हैं, बल्कि कुल मोमिन मोमिनात के अरवाह को इसाल फरमा दीजिए। से सदा शुक्रिया हुसैन शुक्रिया, आ रही है गैब से सदा, शुक्रिया हुसैन शुक्रिया। मुश्किलों में दीन जब गिरा, आप उसकी डाल बन गए, दीन पर न आँच आने, आपने सितम उठा लिए, तेरे दम से दीन बच गया। शुक्रिया हुसैन शुक्रिया, रही है गैब से सदा, शुक्रिया हुसैन शुक्रिया। तेरे तेग कर दिया अदा, सजदा आपने जो आखिरी, ये फकत तुम्हारा काम था, कर सका न कोई भी कभी, खास कर रहे हैं अंबिया। शुक्रिया हुसैन शुक्रिया, आ रही है गैब से सदा, शुक्रिया हुसैन शुक्रिया, आ रही है गैब से सदा, शुक्रिया हुसैन शुक्रिया। राहे हक से तू हटा नहीं, रिश्वतों से तू बिका नहीं, तुमने की लाख कोशिशें फिर भी तेरा सर झुका नहीं, कह उठे रसूल मरहबा। शुक्रिया हुसैन शुक्रिया, आ रही है गैब से सदा, शुक्रिया हुसैन शुक्रिया, आ रही है गैब से सदा, शुक्रिया हुसैन शुक्रिया। जिंदगी को मिल गई नजात, जिंदगी को मिल गई हयात, जिंदगी को मिल गई नजात, जिंदगी को मिल गई हयात। राहे हक पे है अली के लाल, लहू से आपने जगा, क्या अजीब काम कर दिया। शुक्रिया हुसैन शुक्रिया,
رہی ہے غیر سے صدا شکریہ حسین شکریہ اکبر جوان دے دیا تیرے دل جری بھی دے دیا تیر نو نہال کو لگا خود میں ہی دم نکل گیا پھر بھی حوصلہ بلند تھا شکریہ حسین شکریہ آ رہی ہے غیر سے صدا شکریہ حسین شکریہ آ رہی ہے غیر سے صدا شکریہ حسین شکریہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین السلام علیکم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس السمو السلام علیکم یا انیس النفوس ایها المدفون بعدته السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پانچ سال کے تھے ایسے تو چلے